28واں خوابنامہ دولت، شہرت، عورت، 1 جون 2018۔ درویش کا راتوں کو جاگنے والی رابعہ کو آداب۔ درویش رابعہ کے خلوص اور اس کے تخلیقی لمحات کے احترام سے متاثر ہے۔ اسے غالب کا مصرع یاد آ رہا ہے: عاشقی صبر طلب اور تمنا بے-تاب۔ درویش کو اندازہ ہے جب کوئی تخلیقی اقلیت کا نمائندہ شاعر، ادیب، افسانہ نگار یا فنکار کسی روایتی خاندان اور معاشرے میں گھرا ہوتا ہے تو وہ کس کرب سے گزرتا ہے۔ اس کرب کی اذیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اگر وہ فنکار ایک عورت ہو، کیونکہ روایتی لوگ عورت کی عزت، اس کی عصمت کو بہانہ بنا کر اس کی زندگی، اس کے فن، اس کے مستقبل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی فنکار عورتیں ان روایتوں کی اسیر ہو جاتی ہیں، گھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور ہار مان جاتی ہیں۔ درویش رابعہ سے اس لیے بھی متاثر ہے کہ اس کا جسم چاہے معاشرے کی قید میں ہو، لیکن اس کا ذہن آزاد ہے۔ اس کا ظاہر چاہے پابند سلاسل ہو، لیکن اس کا باطن ایک ایسے پنچھی کی طرح ہے جو اپنے تخیلات کی دنیا میں محو پرواز رہتا ہے۔ یہ تخیلات تصورات کی دنیا لامتناہی ہے۔ غالب فرماتے ہیں: ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو نقش پا پایا۔ درویش جانتا ہے جو فنکار روایتی ماحول میں اپنے آزاد پنچھی کو زندہ نہیں رکھ سکتے، یا تو وہ نفسیاتی مسائل اور ذہنی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ درویش نے بہت سی سوانح عمریاں پڑھ کر جانا کہ میر تقی میر جوانی میں ہی ذہنی بحران کا شکار ہو گئے تھے۔ بقول علی سردار جعفری وہ کئی مہینوں تک زندانی اور زنجیری رہے، گھر سے باہر نہ نکلتے تھے۔ باہر نکلتے تو بچے دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے تھے۔ انہیں چاند میں عورت دکھائی دیتی تھی، جس کا ذکر انہوں نے اپنی ایک مثنوی میں بھی کیا ہے۔ چند ماہ وہ ذہنی بحران سے تو باہر نکل آئے، لیکن اس بحران کا سایہ ساری عمر ان کے ساتھ رہا۔ میر کم گو تھے، شرمیلے تھے تو لوگوں سے کم بات کرتے تھے، لیکن انہیں مغرور اور متکبر سمجھتے تھے لوگ، جبکہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھے۔ درویش اس حوالے سے ایک طویل مضمون میر کا فن اور پاگل پن لکھا تھا، جو بہت متنازع فیہ ٹھہرا: میر تقی میر ذہنی بحران کا، جبکہ جان ایلیٹ ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ منیر نیازی اپنے غم شراب میں گھول کر پی گئے اور شعر لکھا: مجھ میں ہی کچھ کمی تھی، بہتر میں سب سے تھا، میں شہر میں کسی کے برابر نہیں رہا۔ یہ کہانی تو مشرق کے فنکاروں کی تھی، مگر مغرب میں ورجینیا وولف، سلویا پلیتھ، ارنسٹ ہیمنگوے اور دیگر کئی جگہوں پر ونسنٹ وین گو نے خود کشی کر لی۔ بعض فنکاروں کے لیے زندہ رہنا مرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جرمن فلاسفر شوپنہاور نے کہا تھا: "When horrors of living outweigh the horrors dying people commit suicide"۔ جب درویش کریٹیوٹی انسینٹری کے رشتے کے راز سے منکشف ہوا تو اس نے اپنے کلینک کا نام کریٹیو سائیکو تھراپی کلینک رکھا۔ اب وہ بہت سے شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں کی مدد کرتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں میں نفسیاتی مسائل روایتی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، جو انہیں ایک کامیاب فنکار بننے سے روکتے ہیں، ان کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ روایتی ماہرین نفسیات ان کا علاج مسکن ادویہ سے کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے فنکاروں کا سکون ان کے فن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ رابعہ نے درویش سے کامیاب ادیب کے بارے میں پوچھا۔ درویش کی نگاہ میں کامیاب ادیب، شاعر اور فنکار وہ ہے جو اپنے سچ کا تخلیقی اظہار جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا میڈیم کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے اور اس کا انسانیت کے نام تحفہ کیا ہے۔ کامیاب ادیب اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اسے دوسروں کی رائے کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے غالب فرماتے ہیں: نہ ستائش کی تمنا ہے، نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں میرے اشعار میں مانے نہ سہی۔ درویش چونکہ مرد ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ مرد ادیب کے لیے 3 آزمائشیں ہیں: دولت، شہرت، عورت۔ جو ادیب ان 3 آزمائشوں پر پورا اترتا ہے وہ یکسوئی سے تخلیقی کام کر سکتا ہے۔ وہ اپنے میوز کے ساتھ وفادار ہو سکتا ہے۔ وہ میوز دولت، شہرت اور عورت کو اپنی سوکن، اپنی حریف اور اپنی رقیب سمجھتی ہے۔ کامیاب ادیب جانتا ہے تخلیقی کا سفر کریٹیو
جرنی از اے لانگ میراتھن ریس ناٹ اے شارٹ 100 میٹر اسپرنٹ۔ درویش کو اس لیے کچھوے بہت پسند ہیں۔ اگر کبھی رابعہ درویش کی کلینک آئی تو اسے سینکڑوں کچھوے نظر آئیں گے۔ تھراپی کا سفر بھی تخلیقی ہے، خود آگاہی کے سفر کی طرح، خود پر منکشف ہونے کی طرح سست رہو۔ ارادوں کو جاگنے والی رابعہ، ہر فنکار کے اندر ایک درویش، ہر فنکارہ کے اندر ایک رابعہ چھپی بیٹھی ہوتی ہے جو وقت آنے پر اس پر منکشف ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی تخلیق اور اس کی شخصیت کے حوالے سے ساری دنیا پر منکشف ہوتی ہے۔ درویش اور رابعہ دو نام ہی نہیں ہیں، دو انسان ہی نہیں ہیں، یہ دو اشارے بھی ہیں، دو استعارے بھی، زندگی کے دریا کے دو کنارے بھی، جو تخلیق کے پل سے جڑے ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کائنات کے سچ میں تلاش لیے نکلے ہوئے مسافر بھی ہیں۔ سچ صدیوں شاعروں، ادیبوں، سنتوں، سادھوؤں، صوفیوں، فلسفیوں، دانشوروں کی وساطت سے انسانیت پر منکشف ہو رہا ہے۔ سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر کا ایک خاندان ہے، ایک قافلہ ہے، ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کی نشانی یہ ہے، اس قبیلے کے ہر فرد سے اخلاص کی، اپنائیت کی اور ساری انسانیت سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہی ایک کامیاب ادیب اور فنکار کی نشانی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، اس اقلیت کو اپنے سچ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ تو وہ قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ روایتی اکثریت کبھی انہیں جلا وطن کر دیتی ہے، کبھی قید میں ڈال دیتی ہے، کبھی سولی چڑھا دیتی ہے۔ بقول بخشش لائر پوری، ہمارا شہر تو چھوٹا ہے لیکن ہمارے شہر کا مقتل بڑا ہے۔ درویش کچھ اور بھی لکھنا چاہتا تھا، رابعہ کے ایک اور سوال کا جواب بھی دینا چاہتا تھا، لیکن شعور اور لاشعور کی رو میں بہہ گیا، اور اب اس کی نیند اور اس کے خواب اسے بلا رہے ہیں۔ اب وہ رابعہ سے اجازت چاہتا ہے۔ درویش اس حوالے سے خوش قسمت ہے، جو ہی تکیے پہ سر رکھتا ہے، نیند اسے لوری سناتے ہوئے بڑی محبت سے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔